يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کے دوسرے پارے کے 12ویں رکوع کو ترجمے اور گرامر کے ساتھ سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ اسأل کا مطلب پوچھنا ہوتا ہے، کا مطلب آپ سے۔ عن المحید، کس کے بارے میں؟ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا کہ وہ ہے، اذن، گندگی۔ فاعتزلوا، اور اعتزال کرنا یعنی اپنے آپ کو الگ رکھنا، اور اپنے آپ کو الگ رکھو۔ کن سے الگ رکھو؟ النساء، عورتوں سے الگ رکھو۔ کس کے اندر؟ فی المحید، حیض کے اندر۔ ولا تقربوہن، اور نہ، لا کا مطلب نہ، تقربوہن، تم قریب جاؤ ان کے۔ اب یہ دیکھیے گا، ہن، تطہرن، فاتوہن، یہ ہن کی جتنی بھی گردانیں ہیں یہ مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ولا تقربوہن، تم ان کے پاس مت جاؤ، حتیٰ، جب تک کہ، یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، طہارت نہ اختیار کر لیں۔ فَإِذَا، اور جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو ان کے پاس جاؤ۔ من حیث، جہاں کہیں سے، امرکم، کم کا مطلب تمہیں، امر کا مطلب حکم ہوا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، محبت رکھتے ہیں وہ، کن سے؟ توبہ کرنے والوں سے۔ اور کن سے محبت رکھتے ہیں؟ پاک رہنے والوں سے۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، لکم تمہارے لیے، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتو، آؤ، حرثکم، اپنی کھیتیوں میں، انا، جس طرح سے، شئتم، چاہو۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے گا کہ انصار کیونکہ پہلے یہودیوں کے ساتھ رہتے تھے تو یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ عورت کے ساتھ جمع آپ صرف سیدھے ہو کے ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کسی بھی اور زاویے سے یا رخ سے ان کے ساتھ جمع کرتے ہیں تو بچہ بھینگا پیدا ہوگا۔ مہاجرین مدینہ میں آئے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہوئے، تو ایک مہاجر جن کا نکاح انصار عورت کے ساتھ ہوا، انہوں نے ان کو الٹا کر کے ان سے جمع کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا میں تو نہیں کرنے دیتی جب تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ نہ لوں۔ تو معاملہ بڑھتا گیا، تو جب آپ کے پاس یہ شکایت آئی تو آپ نے کہا نہیں، عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، جہاں سے مرضی آؤ، مگر مقام ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی کھیتیاں وہاں سے آپ کے لیے فائدہ تبھی ہوگا جب آپ اولاد کے خواہش مند رکھو گے، تو کسی اور جگہ کے اوپر دخول منع ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے لیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، ہو کا مطلب یہاں اللہ، تم ایک دن اس سے ملاقات کرو گے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو کن کو؟ مؤمنین کو۔ ولا تجعلوا، اور تم مت بناؤ، جالا کا مطلب بنانا، اور یہ واو جب بھی آتا ہے کسی بھی لفظ کے آگے، مثلا آپ آگے بھی اگر آپ دیکھیں گے، تبرو، وتتقو، وتصلحو، یہ جمع کے صیغے ہوتے ہیں۔
ولا تجعلوا اور تم مت بناؤ کس کو؟ اللہ کو عرضۃً ایکسکیوز، یعنی بہانہ مت بناؤ اللہ کے نام کو۔ مراد یہ ہے کیا؟ کیسے؟ لی ایمانکم، اپنی قسموں کا، ایمان قسم کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا نام لے لے کر قسمیں مت کھاؤ، ان تبرو کہ تم نیکی کرو، وتتقو اور تم پرہیزگاری کرو، وتصلحو اور تم اصلاح کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ سب سے زیادہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم، تم سے اخذ نہیں کیا جائے گا، کم تم سے، کون اخذ نہیں کرے گا؟ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تم سے اخذ نہیں کرے گا، یعنی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، کس کے اندر؟ تمہاری قسموں کے اندر، باللغو انچاہی۔ مراد بعض اوقات عربوں کے اندر یہ طور طریقہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے دوران واللہ واللہ کہتے رہتے ہیں، جو ایک قسم کی قسم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قسم نہیں ہے، یہ عادتاً تم کہتے ہو۔ اور آگے ہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ، اور جو تم کرتے ہو قلوبکم، دلوں سے، یعنی جو تم دلوں سے قسم کھاتے ہو اس کے اوپر اگر تم اس کو توڑتے ہو تو تمہارا محاسبہ ہوگا، تمہاری پکڑ ہوگی، اور اس کے لیے تمہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والے ہیں اور بہت بردبار ہیں، حلیم ہیں۔ للذین یؤلون، دوستو ایلا کہتے ہیں ایک قسم کی قسم ہوتی تھی جو پہلے عرب کھا لیتے تھے، یعنی طلاق ڈائریکٹ نہیں دیتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے میں نے قسم کھا لی کہ میں اب 4 یا 5 مہینوں تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو یہ ایک قسم کی ان کے ہاں طلاق گنی جاتی تھی، تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ للذین یؤلون، اور وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں، جو قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے بارے میں، تربصوا 4 اشہر، وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ تربص کا مطلب ہوتا ہے روکے رکھنا، ویٹنگ کے اندر رہتے ہیں، کتنی دیر؟ 4 اشہر، 4 مہینوں تک۔ فَإِن فَاءُوا، فا کا مطلب ہوتا ہے پلٹانا، لیکن اگر وہ پلٹ آتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر وہ عزم کر لیتے ہیں اور اگر قصد کر لیتے ہیں کس کا؟ طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں 2 چیزیں ہو رہی ہیں اس احکام کے اندر۔ ایک تو 4 مہینے آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا آخر ہے، یہ میکسیمم جو ہے وہ پیریڈ ہے۔ اگر 4 مہینے کے بعد آپ واپس پلٹ آتے ہیں تو بھی، اگر طلاق دینا چاہتے ہیں تو بھی، یعنی آپ اس کو مزید لٹکا نہیں سکتے۔ عورت بھی کھڑی ہو کر اپنے حق کو پوچھ سکتی ہے اور مانگ سکتی ہے کہ 4 مہینے ہو گئی ہیں، یہ نہ تو مجھے چھوڑتا ہے شخص اور نہ مجھے بساتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ قاضی اس کو زبردستی کھڑا کرے گا اور کہے گا یا تو تم اسے واپس لو یا اسے پھر طلاق دو، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسی طرح اس کو چلتے رہنے دے، تو 2 صورتوں میں سے ایک صورت تو لینی ہی پڑے گی۔ والمطلقات یتربصن، اب یہ دیکھیں وہی یتربص پیچھے استعمال ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ان ویٹنگ کے اندر رہیں، جن کو طلاق ہوئی، مطلقات، بانفسہن، ہنہ میں نے آپ کو بتایا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، 3 قروء، 3 مہینے تک، 3 حیض تک، مراد یہ ہے۔ قروء حیض کو کہتے ہیں، یعنی 3 جو پیریڈز ہوتے ہیں ایک عورت کے۔ ولا یحل، اور نہیں ہے حلال، لہن، ان کے لیے، یعنی ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان یکتمن، قتمہ کا مطلب چھپانا ہوتا ہے، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کیا، فی، کس کے اندر؟ ارحامہن، ان کے رحموں میں۔
ان کننا اگر وہ ہوں یؤمننا ایمان والیاں باللہ اللہ کے اوپر والیوم الاخر اور یوم آخرت کے اوپر وبعولتہن اور ان کے شوہر احق ان کو حق ہے بردہن کہ ان کو پلٹا لیں فی ذالک اس سارے معاملے کے اندر ان ارادو اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہے اگر ان کا ارادہ نیک ہے تو وہ حقدار ہے کہ ان کو لوٹا لینے کے وَلَهُنَّ اور ان کے لیے عورتوں کے لیے مثل الذی بالکل ایسے ہی حق ہے علیہن ان کے اوپر بھی یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں بالمعروف اچھائی کے یعنی جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھائی ہو اسی طرح عورتوں کا بھی حق ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی ہو اچھائی ہو ہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وَلِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے علیہن ان کے اوپر ہے درجہ کچھ مقام اب یہ مقام جو ہیں وہ ایز اے ہیڈ کے بھی ہیں ایز گھر کے اندر تمام اخراجات پورے کرنا بھی ان کا ہی فرض ہے اخلاقی طور پر بھی ان کو تھوڑی برتری ہے جسمانی طور پر بھی ان کو برتری ہے تو یہ کچھ برتریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا ذکر کر رہے ہیں واللہ عزیز حکیم اور اللہ بہت غالب ہے عزیز غالب اور حکیم ہے اور بہت حکمت والے ہیں يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي